ایسے ماحول میں جب لادینیت کی، الحاد کی دعوت تیزی سے پھیل رہی ہو، وہاں کوئی مسلمان کھلاڑی سجدہ ریز ہو جائے، وہاں کوئی مسلمان کھلاڑی گول کرے اور کریڈٹ اللہ کو دے دے، اور وہاں کوئی مسلمان کھلاڑی سینچری کرے تو منہ آسمان کی طرف اٹھا لے اور شکرانے کے لیے زمین پر گر پڑے، تو کہاں کہاں تھپڑ لگتا ہے، کہاں کہاں سے چیخیں اٹھتی ہیں، کہاں کہاں سے دھوئیں نکلتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ بیلجیم کے خلاف مراکش کی ٹیم جیتنے کے بعد سجدہ ریز ہو گئی، پوری دنیا نے اس کو دیکھا۔ اسی طرح سعودی عرب نے جب ارجنٹینا کو ہرایا تھا تو ان کے کھلاڑیوں نے بھی سجدہ کیا، پوری دنیا نے دیکھا۔ اسی طرح ہم کرکٹ میں دیکھتے ہیں جو مسلمان کھلاڑی ہوتے ہیں، خاص طور پر پاکستانی کھلاڑی، جیتنے کے بعد یا سینچری کرنے کے بعد بیٹسمین یا بالرز وکٹیں لینے کے بعد وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ محمد رضوان ہو یا بابر اعظم ہو، آسمان کی طرف بھی دیکھتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اپنی جیت کا کریڈٹ اپنے پروردگار کو دیتے ہیں، اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقتوں کی معیت سے، یعنی اللہ کی طاقتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ سینچری کرتے ہیں، ان کا بیٹ چلتا ہے، ان کا بلہ چلتا ہے، ان کا دماغ چلتا ہے۔ فٹ بال کھلاڑی جو ہیں، چاہے وہ سعودیہ کے ہوں یا دیگر مسلمان ممالک کے، جو سجدہ ریز ہوئے ہیں تو وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طاقتیں، نصرتیں اور مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے وہ جیتتے ہیں، اور جیتنے کے فوراً بعد سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اس کا کریڈٹ اپنے مالک کو، خالق کو، رازق کو دیتے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے، اس سے بڑی آگ لگتی ہے دنیا کو، آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے منکرین خدا اور کیمرے کی آنکھ سے پوری دنیا میں موجود ملحدین جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ان کے کانوں سے دھوئیں نکل رہے ہوتے ہیں، اور ان کی سوچ اور افکار اور نظریات جب ایک مسلمان، یعنی یہ تھپڑ اور لات مارتا ہے مسلمان کھلاڑی مادیت پر اور دنیا کے اس تمام نظریات پر، جب وہ جیتنے کے بعد، گول کرنے کے بعد، سینچری کرنے کے بعد اور وکٹیں لینے کے بعد رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیت کو سرنڈر کر کے کریڈٹ دیتا ہے اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو، اور اس کی توفیق سمجھتا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ دنیا کو ایک تگڑا تھپڑ لگتا ہے۔ غیر مسلموں کو ذرا ہلکا لگتا ہے، منکرین خدا کو تگڑا تھپڑ لگتا ہے۔ یہ جو دنیا میں اب پڑھایا جا رہا ہے ایک نظام اور سسٹم کہ مذہب الگ ہے، ذات تک ہے، اس کا کھیل سے، اس کا معیشت سے، اس کا سیاست سے، اس کا ٹریڈ سے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ٹریڈ اپنی سوچ سے کرتے ہیں، اپنے خیال سے کرتے ہیں، آپ کھیلتے اپنی تکنیک سے ہیں، بزنس اپنے حساب سے ہوتا ہے، دنیا کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، یہ ہے، اللہ نہیں ہے معاذ اللہ، مذہب نہیں ہے معاذ اللہ، اور اللہ کی طاقتیں یہاں نہیں ہیں معاذ اللہ۔ یہ ایک تصور اس وقت آپ کے نصابوں میں، کتابوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں اور دماغوں میں اور ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر تھیوریز کے ذریعے پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ خدا نہیں ہے تو نظر نہیں آتا، کہاں خدا کو دیکھا جائے، کس طرح اس کی طاقتیں نظر آئیں، یہ تھیوریز پڑھائی جا رہی ہیں آپ کے بچوں کو، آپ کی کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور یہ اس وقت دنیا میں الحاد، لادینیت، لامذہبیت کی زبردست لہر ہے، اور اس لہر کو زیادہ تیز کر رہا ہے آج کا میڈیا، سوشل میڈیا، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ۔ تو ایسے ماحول میں جب لادینیت کی، الحاد کی دعوت تیزی سے پھیل رہی ہو، وہاں کوئی مسلمان کھلاڑی سجدہ ریز ہو جائے، وہاں کوئی مسلمان کھلاڑی گول کرے اور کریڈٹ اللہ کو دے دے، اور وہاں کوئی مسلمان کھلاڑی سینچری کرے تو منہ آسمان کی طرف اٹھا لے اور شکرانے کے لیے زمین پر گر پڑے، تو کہاں کہاں تھپڑ لگتا ہے، کہاں کہاں سے چیخیں اٹھتی ہیں، کہاں کہاں سے دھوئیں نکلتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو مسلمان کھلاڑی کر رہے ہیں۔ ایسے کھلاڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ ایسے کھلاڑیوں کو کامیاب بھی کرتا ہے۔ یعنی کتنے دماغوں میں یہ خلش ہے، کتنے دماغوں میں اور دلوں میں یہ گھٹن اور کڑن ہے کہ محمد رضوان کیوں ہے پاکستانی ٹیم میں، یہ سجدے کرنے والا، یہ اللہ کی دعوت دینے والا۔ یعنی وہ میچ جیتنے کے بعد کمنٹیٹر سے جب وہ بات کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ کوشش کرو، میں تمہاری کامیابیوں میں اضافہ کر دوں گا۔ وہ جہاں آسٹریلیا میں جاتا ہے تو وہاں اللہ کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، نیوزی لینڈ میں جاتا ہے تو اللہ کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا تگڑا تھپڑ پڑتا ہے اور بڑی دنیا اس سے جیلس ہوتی ہے کہ محمد
محمد رضوان کیوں ہے، یا ثقلین مشتاق پاکستانی ٹیم کے کوچ کیوں ہیں، یا محمد یوسف وہاں پر کیوں ہے، یہ داڑھیوں والے ان کا کیا کام کھیل سے، یہ تبلیغی جماعت والے، یا یہ ان کو یہاں سے نکالا جائے، یہاں نہیں ہونے چاہیے۔ اور جب یہی ٹیمیں جیت رہی ہوتی ہیں، مسلسل ایشیا کپ کے پاکستان فائنل میں گیا کرکٹ ٹیم میں، اور اسی طرح پچھلے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں گیا، اس ورلڈ کپ کے فائنل میں گیا، اگر یہ یہاں نہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ ثقلین مشتاق اور اس طرح، یعنی یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب اسی آسٹریلین ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم جیت رہی تھی تو کریڈٹ کس کو دیتے تھے؟ میتھیو ہیڈن کو اور شان ٹیٹ کو، جو آسٹریلین جز وقتی کوچ رکھے ہوئے تھے انہیں۔ اور جب پاکستانی ٹیم ہار جاتی تھی تو کوستے کس کو تھے؟ ثقلین مشتاق کو اور محمد یوسف کو، کہ وہ داڑھیوں والے ہیں، اللہ والے ہیں اور ذرا شریف النفس آدمی ہے۔ تو کوسنا اپنوں کو ہے، مولویوں کو ہے، داڑھیوں والوں کو ہے، اور کریڈٹ جو ہے وہ غیر مسلموں کو دینا ہے۔ حالانکہ جو کام یہ پاکستانی ٹیم اس وقت کر رہی ہے، سارا موضوع پاکستانی ٹیم پہ آ گیا۔ میں بنیادی طور پر سجدے کی بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دینے کی بات کر رہا تھا۔ محمد رضوان پاکستانی ٹیم، محمد حارث اچھی وکٹیں لیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو یہ ایک کلچر ہے، یہ کلچر ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقتوں کا اعتراف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی جیت کا کریڈٹ دینا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرنا، جیت کے میدان میں، کیمروں کے سامنے، آڈینس کے سامنے، پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے، یہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت بڑی دعوت ہے۔ چاہے وہ مراکش کی ٹیم نے سجدے کیے، چاہے وہ سعودی عرب کی ٹیم نے سجدے کیے، چاہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کرتی ہے، یہ بہت ضروری ہے اور یہ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں اور یہ بہت مبارک کام ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ بھی ایک دعوت ہے، یعنی آپ الہاد، لا دینیت، لا مذہبیت کا مقابلہ جہاں اپنے لٹریچر سے، نصاب سے، اسکالر سے، ممبر و محراب سے، میڈیا سے، دینی میڈیا سے کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، وہاں یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ یعنی فیفا کا پلیٹ فارم اور کرکٹ کا پلیٹ فارم، یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، یہاں سے بھی ہونا چاہیے۔ اس طرح بھی جو ہے ایک مؤثر دعوت پہنچتی ہے اور تگڑے تھپڑ رسید ہوتے ہیں ملحدین کو جب یہ کام ہوتے ہیں، یہ سجدے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی جیت کے بعد شکر ادا کرنا اور جیت کا کریڈٹ دینا۔ ایسے تمام کھلاڑی خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ میں ایسے تمام کھلاڑیوں کی داد و تحسین کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جیت کی، مزید ترقی کی، مزید آگے بڑھنے کی دعائیں مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سرفراز فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔